یہاں سے ٹریکٹر چلا رکھا ہے اور پیچھے سے بھی چلتی گھما رکھی ہے اور ادھر سے بھی ہل چلا رکھے ہیں. یہ تیری اسٹائل بتا رہی ہے. تیرا آئیڈیل کون ہے؟ ہاں، مالدار کا بیٹا پھٹی ہوئی پینٹ پہنتے ہوئے نظر آتا ہے، گھٹنے پہ پھٹی ہوئی پینٹ. کیا تیرے باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ پیسے ہیں مول صاحب، فیشن ہے. یہ کیسا فیشن ہے؟ کیسا فیشن ہے؟ سوچا نہیں؟ یہ تو ان کی مجبوری تھی. شراب کے نشے میں فلم شوٹنگ کرتے ہوئے پڑ گیا بدبخت، پینٹ گھٹنوں سے پھٹ گئی، اسی کو تجھے فیشن بنا کے دے دیا. تیرا آئیڈیل یہ نہیں ہے جو نشے میں چلتے ہیں، جو حرام پیتے ہیں، جن کو چلنے کا ہوش نہیں، زندگی گزارنے کا ہوش نہیں. تجھے جو اللہ نے آئیڈیل دیا تھا وہ ساری کائنات سے چن کے دیا تھا، سارے نبیوں سے بھی چن کے دیا تھا. ان کی اداؤں کو اپناؤ، ان کے اخلاق کو اپناؤ. اسلام دوستو تلوار سے نہیں پھیلا ہے، محمد کے پیار سے پھیلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کے کردار سے پھیلا ہے. آج خاموخواہ یہ اخبار والے اور ٹی وی چینلز والے بکواس کرتے ہیں کہ اسلام آتنکواد کا نام ہے، اسلام دہشت گردی کا نام ہے، اسلام تلوار سے پھیلا ہے. بدبختوں کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام تلوار سے نہیں، محمد کے پیار سے پھیلا ہے. آج بھی دشمن تمہارے سجدوں سے متاثر نہیں ہوگا، تمہارے اخلاق اور کردار سے متاثر ہوگا. تمہارے سجدے دیکھنے کون آتا ہے؟ اخلاق پیش کرو. اور یہ وقت کا تقاضا ہے، وقت کا تقاضا ہے. تم ایک عجیب امتحان میں گھرے ہوئے ہو. اس وقت ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اگر ہم نے اسلام کی صحیح رہبری نہیں کی اور تو ہم اور برے دن آنے والے ہیں. یہ مت پوچھو کہ اچھے دن کب آئیں گے. اچھے دن اس وقت آئیں گے جب تم اچھے بن جاؤ گے. اچھے دن اسی وقت آئیں گے. یہ اخلاق محمد عربی کے اخلاق بتاؤ ان کو یہ کیسے اخلاق تھے کہ قاتلوں کو کس طرح معاف کر دیا، بیٹی کے قاتل کو معاف کر دیا. حبار بن اسود آیا، بیٹی کا قاتل ہے. سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب ہجرت فرما رہی تھی، اس نے اونٹنی کو چونکا مارا تھا، بدک پڑی اونٹنی. نبی کی بیٹی زینب گر پڑی، حمل سے تھی، حمل بھی ساقط ہو گیا، اندر گہرے زخم آئے. انہی زخموں کو سہتے سہتے دنیا سے چل بسی. لیکن یہی قاتل ایک دن آیا نبی کی خدمت میں، دور کھڑے ہو کے کہتا ہے میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں، میں آپ کی بیٹی زینب کا قاتل ہوں، کیا میرے لیے بھی کوئی راستہ ہے؟ نبی نے فرمایا اگر تو اسلام قبول کرنے آیا ہے تو محمد تجھے مبارکباد دیتا ہے کہ آج تیری جہنم جنت سے بدل گئی، آج میں تجھے بغیر تانا دیے معاف کرتا ہوں. چچا کا قاتل آیا، وحشی جس نے حمزہ کے 11 ٹکڑے کیے تھے، اس کو بھی معاف کر دیا. جس ہندا نے، ابو سفیان کی بیوی نے نبی کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا اور نبی کے چچا کے کٹے ہوئے اعضا کا ہار پہنا تھا، اس ہندا کو بھی معاف کر دیا. جب مکہ فتح ہوا تو فرمایا جو ہندا کے گھر میں داخل ہو جائے ہم نے اس سے بھی امان دے دی. ابو سفیان کا کہا تھا، ابو سفیان کی بیوی ہے ہندا. ایسوں کو معاف. ابو جہل جو اس امت کا فرعون ہے، اس کے بیٹے اکرما کو بھی معاف کر دیا. اخلاق تھے. اور جب مکہ فتح ہوا کتنی عاجزی سے مکہ میں داخل ہوئے کہ ریش مبارک اونٹ کے پلان سے لگ رہی، اتنی عاجزی سے داخل ہوئے. اور جب مکہ فتح ہوا تطہیر کعبہ کے بعد دروازے پہ کھڑے ہو کے پوچھا یا معاشر قریش هل ترون، کیا تم جانتے ہو میں آج تمہارے ساتھ کیا کرنے، انی فاعل بکم، میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ سب نے کہا خیرن اخ کریم و ابن اخ کریم، ہمیں تو بھلائی کی امید ہے، آپ تو ہمارے کریم بھائی ہیں، بلکہ ہمارے کریم بھائی عبداللہ کے بیٹے ہیں، آپ سے خیر کی امید ہے. نبی نے فرمایا میں وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف نے کنویں میں ڈالنے والے بھائیوں کو کہا تھا، لا تثریب علیکم الیوم، کوئی حرج نہیں، آج کوئی تانا نہیں. یا علی علم تم سنبھال لو، جاؤ مکہ میں اعلان کرو، عورتوں میں جا کے کہو محمد تمہارے 2 پٹے چھیننے نہیں آیا، اترتے ہوئے پٹوں کو سنبھالنے آیا. دشمن کی بیٹی آئی تھی نا جنگ کے میدان میں، جنگ کرنے آئی تھی،
تلوار کو زہر میں بجھا کے آئی تھی، قسمیں کھا کھا کے آئی تھی کہ نعوذ باللہ محمد کا سر قلم کروں گی، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، جب وہ گرفتار ہو گئے، وہ باندی بن چکی، تو نبی کی نگاہ پڑی کہ کسی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، وہ قیدی تھے، سر سے دوپٹہ اترا ہوا تھا۔ نبی نے فرمایا یہ کون آ گئی ننگے سر؟ بلال، جی آمینہ کے لال، یہ کون آ گئی ننگے سر؟ عرض کیا اللہ کے رسول یہ دشمن کی بیٹی ہے، خود بھی دشمن ہے، عیسائی ہے، کرسچن عورت ہے، یہ لڑکی تمہیں قتل کرنے آئی تھی۔ نبی نے فرمایا ننگے سر کیوں ہے؟ کہا یہ تو باندی ہے، گرفتار ہو گئی ہے، اب کیا فرق پڑتا ہے اگر اس کے سر سے دوپٹہ اتر جائے؟ نبی نے فرمایا نہیں، یہ میری نبوت والی چادر لے جاؤ، اس بیٹی کے سر پہ ڈال دو۔ کہا اللہ کے رسول یہ دشمن کی بیٹی ہے۔ فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے اپنی ہو چاہے دشمن کی ہو۔ ہائے ہائے، وہ چادر کون سی تھی؟ وہ چادر وہ تھی جس چادر کی قسم خدا عرش پہ کھاتا ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، یہ وہ چادر تھی جس کے ایک ایک دھاگے پر عفت کی مہریں لگی ہوئی تھی۔ اس چادر کو بیٹی کے سر پہ ڈالا۔ یہ پتہ نہیں کیا کیا لکھتے رہتے ہیں بکواس کہ اسلام نے عورت کو حقوق نہیں دیے، اسلام نے عورت کو عزت نہیں دی۔ خدا کی قسم، اگر عورت کو عزت دی ہے تو صرف اسلام نے دی ہے، ورنہ تم نے ہر جگہ عورت کو رسوا کیا ہے۔ ماچس کی ڈبیا بیچنے کے لیے عورت کا فوٹو لگایا، 10 روپے کی جھاڑو بیچنے کے لیے عورت کا فوٹو لگایا، 2 روپے کی چیز بیچنے کے لیے تم نے عورت کا فوٹو لگایا، ہر جگہ تم نے عورت کو رسوا کیا ہے۔ عورت کو عزت صرف اسلام نے دی ہے، بہنوں کو حق دیا ہے۔ تو کہتا ہے میں نے جو ہے اپنی بیٹی کو فرنیچر دیا، گاڑی بھر کے جہیز دیا، اور بتاؤں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کو کیا دیا؟ حلیمہ کی بیٹی آئی نا شیما، جو کہنے لگی مجھے مت پکڑو، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ صحابہ نے کہا ہمارے نبی کی کوئی بہن ہے ہی نہیں، وہ تو اپنی ماں کے اکلوتے ہیں، ان کی کوئی بہن نہیں۔ کہا جاؤ پوچھ کے آؤ، وہ تمہارے نبی کی وہ ماں جس ماں نے دودھ پلایا ہے، میں اسی دودھ پلانے والی ماں حلیمہ کی بیٹی ہوں۔ جاؤ محمد عربی سے پوچھو، وہ دن بھول گئے جب 7 بکریاں چرایا کرتے تھے، وہ جب 7 بہن بھائی بکریاں چراتے تھے وہ دن بھول گئے۔ حضرت حلیمہ منع بھی کرتی تھی، شیما چھوٹے سے کو بکریوں میں جنگل مت لے جایا کر۔ کہا میں ضرور لے جاؤں گی۔ کہا بیٹی میرے لال کو دھوپ لگے گی۔ کہا ماں تجھے خبر ہی نہیں ہے، میرا بھیا جدھر چلتا ہے اوپر بادل سایہ کرتا ہے، میں تو ضرور لے جاؤں گی، کیونکہ جس دن میرے ساتھ جاتے ہیں اس دن مجھے بھی بھاگنا نہیں پڑتا۔ جنگل کی ساری بکریاں گھاس چرنے کے بجائے ٹکٹکی لگائے ہیں، صرف میرے بھیا کا چہرہ دیکھتی رہتی ہے، کسی کے باغ میں بھی نہیں جاتی، فرشتے چرواہے بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں تو ضرور لے جاؤں گی۔ یہ شیما آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئی نا یہ بہن، اب بہن کی کیا عزت ہے اسلام نے بتائی۔ نبی نے اپنی چادر بہن کے قدموں میں بچھائی، چادر قدموں میں بچھائی اور اس چادر پہ بٹھایا۔ کہا رہنا چاہتی ہے تو رہ لے بھائی کے گھر، ایسی عزت دوں گا کہ کس دنیا میں کسی بھائی نے اپنی بہن کو نہیں دی ہوگی۔ اگر رہنا چاہتی ہے تو رہ لے، جانا چاہتی ہے تو ایسے سامان دے کے بھیجوں گا، کسی بھائی نے اس طرح اپنی بہن کو رخصت نہیں کیا ہوگا۔ تو کہتا ہے میں نے الواریاں دی، نبی نے اپنی بہن کو سواریاں دی، گھوڑے دیے، اونٹ دیے، نبی کو سواریاں دی، جوڑے دیے۔ اسلام میں جہیز نہیں ہے، وہ الگ موضوع ہے۔ جہیز منع اس لیے ہو گیا کہ اس سے غریبوں کا خون ہوتا ہے، ورنہ چھپ چھپ کے جتنا بھی بیٹی کو دو اتنا کم ہے۔ بیٹی تو باپ کی زمین میں بھی حق رکھتی ہے، بیٹی باپ کے سارے پلاٹوں میں حق رکھتی ہے، بیٹی تیری ساری ملکیت کی وراثت کا حق رکھتی ہے۔ تو 2 گاڑی بھر کے دیتا ہے، کوئی ایسا نہیں کرتا۔ اگر 4-5 پلاٹ پڑے ہوئے ہیں، ایک پلاٹ کی حقدار وہ بھی ہے، وہ بھی حقدار ہے، لیکن اپنی بیٹی کو دینا منع نہیں ہے۔ یہ بیٹی کی عزت اسلام نے سکھائی۔ نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں عطا کی یا 2 بہنیں عطا کری، ان کا نام اچھا رکھو، ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرو۔ اسلام تعلیم ایجوکیشن حاصل کرنے سے بیٹی کو بھی منع نہیں کرتا، محروم نہیں رکھنا چاہتا،
معلوم نہیں شاید تمہیں، مدینے کی سب سے کامیاب ترین لیڈی ڈاکٹر امی عائشہ تھی۔ مدینے میں کسی کی کلپ اتنی نہیں چلی جتنی امی عائشہ کی چلی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے رحلت پردہ فرمایا ہے اس وقت حضرت عائشہ کی عمر صرف 18 سال ہے، اور جب 63 سال ہو کے دنیا چھوڑی حضرت عائشہ نے تو یہ 45 سال حضرت عائشہ نے پردے کے پیچھے بیٹھ کر بڑے بڑے مردوں کو، بڑے بڑے صحابہ کو پڑھایا ہے امی عائشہ نے۔ مدینے کی کامیاب ترین لیڈی ڈاکٹر امی عائشہ تھی، ایجوکیشن سے، لیکن اس کی حدود ہے۔ پینٹرول آگ کو اسلام ایک جگہ نہیں دیکھنا چاہتا، پھر نتیجہ تو آئے گا۔ پینٹرول بھی اسی جگہ، آگ بھی اسی جگہ، پھر نتیجہ آئے گا۔ الگ سے انتظام ہو، بچیوں کی الگ سے اسکولیں ہوں اور الگ سے پردے کا اہتمام ہو، تو پھر اسلام بڑی بچی کو بھی تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا۔ تو نبی نے نام اچھا رکھو اور تعلیم و تربیت کا انتظام کرے اور نکاح کر دے، ایسے ماں باپ پر، ایسے بھائی پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ فرمایا کل قیامت کے دن جنت میں اس کا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا جو اپنی بیٹی کو عزت دیتا۔ صرف کہا نہیں، کر کے دکھایا۔ جب بیٹی آتی تھی نا فاطمہ، نبیوں کا سردار کھڑا ہو جاتا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ تو آپ کی چھوٹی بیٹی ہے، اس کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا تمہاری نگاہوں میں چھوٹی بچی ہے، میری نگاہوں میں جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میں کیوں نہ کھڑا ہوں گا؟ ان کو دیکھ کر خدا کے فرشتے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بیٹی کو عزت اسلام نے سکھایا ہے، تو اس لیے اسلام کی صحیح رہبری اپنے اخلاق سے کریں۔ نبی کے اخلاق سے سمامہ بن اسال جیسا ڈاکو انسان بھی محمد کے اخلاق سے گھائل اور قائل ہو کر اسلام کے قدموں میں آیا۔ اگر اسلام کا صحیح ہم حلیہ پیش کریں تو جتنے بھی یہ بکواس کرنے والے ہیں یہ بھی اسلام کے قدموں میں گریں گے۔ کمی یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو پیش نہیں کیا۔ اسلام صرف کتابوں میں رہ گیا، اسلام صرف کتب خانوں میں رہ گیا، اسلام ہماری زندگی میں نہیں ہے، نہ مولوی کی زندگی میں ہے، نہ نمازی کی زندگی میں، نہ حاجی کی زندگی میں، نہ کسی عام آدمی کی زندگی میں۔ اس لیے اسلام کا صحیح حلیہ اگر ہم پیش کریں، محمد عربی کے اخلاق پیش کریں، اور یہ ہوشیار ہو جاؤ، اس وقت یہ آل راؤنڈر کا وقت ہے۔ بات ختم کر رہا ہوں نوجوانوں، یہ آل راؤنڈر کا وقت ہے، یہ 20 دور ہے، اس وقت کو سمجھو۔ ٹیسٹ کا 5 ڈے کا زمانہ نہیں ہے، یہاں آل راؤنڈر چاہیے، ہر وقت آل راؤنڈر چاہیے۔ صرف بیٹنگ سے، بلے بازی سے، صرف بولنگ سے، فیلڈنگ سے کام نہیں چلنے والا، ہر میدان کے ماہر بنو۔ میں وہ کرکٹ کا آل راؤنڈر نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں دنیا کے بھی ہوشیار بنو، دین کے بھی ہوشیار بنو۔ ایسا نہیں کہ بات تو انگلش میں فر کر لے آوے کلو واللہ کو نہیں تو اوکے کی تیری انگلش کے کام دیسی، دونوں کے ہوشیار بنو، دین کے بھی ہوشیار۔ ہاں، ہمیں اس دور میں اگر ہمیں نماز سے دور ہے، تحیات نہیں آتی، دعائے قنوت نہیں آتی، اتنا سامان ہونے کے باوجود، علماء کی بھرمار ہونے کے باوجود، سکھانے والوں کے ہونے کے باوجود، سافٹ ویئر آنے کے باوجود بھی تو کہے مجھے دعائے قنوت کو نہیں آوے، تو پھر تجھے حسرت موہانی کا شعر سنانا پڑے گا کہ حسرت کل لکھے گا دنیا کی ہسٹری میں کہ اندھیرا ہو رہا تھا بجلی کی روشنی میں، اندھیرا ہو رہا تھا بجلی کی روشنی میں، اتنی روشنی کا دور آ گیا، ابھی بھی اندھیرے میں۔ ایسا نہیں ہے، اس اندھیرے سے نکلنا ہے اور صحیح اس وقت کو پہچانو، صحیح اس وقت کو پہچانو۔ ہر ڈپارٹمنٹ میں گھس جاؤ مسلمانوں، ایک کا پونچھ مت پکڑو، سب تمہارے دشمن ہیں، ویسے کوئی تمہارا دشمن نہیں، نہ بی جے پی تمہاری دشمن، نہ کانگریس تمہاری دشمن۔ اگر دوسرے پہلو سے کہوں تو بی جے پی تمہاری دشمن، کانگریس بھی تمہاری دشمن۔ اگر دوسرے پہلو سے کہوں، نہ بی جے پی تمہاری دشمن، نہ کانگریس تمہاری دشمن، دشمن کوئی اور ہے۔ یہ بیچ میں بیچارے استعمال ہو رہے ہیں، دشمن یہود ہے، وہ وہاں بیٹھ کے منصوبے بناتا ہے تمہارے اسلام کے خلاف۔ یہ بیچ میں کوئی بھی استعمال ہو جاتا ہوگا، ہو جائیں، یہ چھوٹے موٹے ہو جائیں، لیکن تمہیں اس وقت کو پہچاننا ہے۔ تم ہر ڈپارٹمنٹ میں گھس جاؤ، تم ڈاکٹری میں بھی گھس جاؤ، انجینئرنگ میں گھس جاؤ، تمہارے پاس سے مسلم لڑکیاں ڈاکٹر بھی ہونی چاہیے، تمہارے انجینئر بھی ہونے چاہیے، تمہارے آدمی سرکاری نوکریوں میں ہونے چاہیے، تمہارے آدمی ہر جگہ ہونے چاہیے، کانگریس میں بھی ہونے چاہیے، بی جے پی بھی ہونی چاہیے، ہر جگہ تمہارے آدمی بھیج دو، ہر جگہ آدمی بھیج دو۔ اور اگر تم الگ سے اپنا گھونسلہ بناؤ گے، اس کے لیے تو یہ جمہوریت میں کافی وقت لگ سکتا ہے،
تو وقت کی پہچاننے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم دین اور دنیا دونوں کی تعلیم حاصل کریں، ایجوکیشن حاصل کریں. دشمن کی زبانوں سے نبی نے منع نہیں کیا ہے. آپ کو ایک مثال دے دوں میں. نبی کو خط لکھتے تھے یہود اور لکھتے تھے عبرانی سریانی میں، پتہ نہیں کیا گالیاں بکواس لکھتے تھے. تو نبی نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ دشمن کی زبان سیکھو تاکہ ہم ان کے خطوں کا جواب دے سکیں. دشمن یہی تھے، یہود اور عیسائی یہی تھے. ان کی زبان اس وقت ایرانی اور سریانی تھی، آج ان کی زبان انگلش ہے. نبی کا حکم موجود ہے، دشمن کی زبانیں سیکھو. وہ خط کا زمانہ تھا، آج فیس بک اور ٹویٹر کا زمانہ ہے. تمہیں اتنی انگلش آنی چاہیے. اگر کوئی روس میں بھی محمد عربی کے خلاف بکواس کرے، تم منہ توڑ ٹویٹر پر ایسا جواب انگلش میں دو. یا مارواڑی میں گالی دو گے اس کو کیا فرق پڑے گا؟ ہندی میں یہاں گالیاں دو گے اس کو کیا فرق پڑے گا؟ تمہیں انگلش بھی آنی چاہیے، ایجوکیشن بھی حاصل کرو، سائنس بھی پڑھو. اسلام نے پیش کیا ہے سائنس کا لفظ عربی لفظ ہے، یہ انگلش نے بعد میں لے لیا ہے. یہ سارا علم آیا عرب سے اٹھا، اندلس آیا، اندلس سے یورپ نے حاصل کیا اور یورپ نے اس کے اوپر جو ہے محنت کر کے اپنا نام چمکا لیا. ورنہ یہ علم تمہاری وراثت ہے، یہ تم سے لوگوں نے حاصل کیا ہے. کون تھے وہ ابو علی سینا؟ تمہارے ہی تھے. کون تھے بڑے بڑے علم داں؟ تمہارے ہی تھے. لیکن ہم نے غفلت میں نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ دنیا کے ڈپارٹمنٹ میں کہیں نظر آتے ہیں نہ دین میں کہیں آگے نظر آتے ہیں. اس لیے اس وقت کو پہچانو. جاگو مسلمانوں جاگو. مارکیٹ میں آواز لگ رہی ہے جاگو گراہک جاگو، ملاوٹ کا دور آیا. میں کہتا ہوں جاگو مسلمانوں جاگو، ملیا میٹ کا دور آیا. جاگو. تو یہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے کچھ معروضات پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اس وقت جو ہے مسلمان آپس کے جھگڑے چھوڑ دیں. بہت ہو گیا دیوبندی بریلوی پر. بھائی سے ماننے تھوڑوں سے فرق ہے. سے مسلمان فاتحہ نہ مانے. من نے ایک مسلمان بتا دیو جو کو نماز کے میں نے فاتحہ نہ پڑھتا ہے. ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھتا ہے. وہ کون سا مسلمان ہے جو درود نہ پڑھے اور پھر بھی نماز مکمل ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے تیرے قریب میں فرق ہو سکتا ہے، کسی نے بیٹھ کے پڑھ لیا کسی نے کھڑے ہو کے پڑھ لیا. یہ آپسی اختلاف اپنی جگہ اپنے کونوں میں اپنے گھروں میں صحیح رہی، لیکن یہ اختلاف کا وقت نہیں ہے. کلمے پہ متحد ہو جاؤ، نمازوں پہ متحد ہو جاؤ. اختلاف ہاتھ اٹھانے پہ بھی ہو سکتا ہے. کوئی کہتا ہے یہاں باندھو، کوئی کہتا ہے یہاں باندھو. بھائی صاحب نماز اس کی بھی ہو جاتی ہے جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہوتے. نماز تو اس کی بھی ہو جاتی ہے. کل قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے ہاتھ کہاں باندھے تھے، یہ پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھی تھی کہ نہیں. یہ پوچھا جائے گا. اختلاف چھوڑو، متحد ہو جاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.